بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آپ لوگ 30ویں پارے کا آخری نصف سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے بھی صفے باندھ کر آئیں گے۔ اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا کہ ہاں اب میں مانتا ہوں، لیکن وانیٰ لہ الذکریٰ، اس وقت نصیحت کا کہاں فائدہ؟ کہے گا اے کاش میں اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد۔ آج جو اس کو عذاب ہوگا اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا، اور جو اپنا رب اس کو پکڑے گا اس جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا یا گمراہ کر دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن وحی کا انقطاع ہوا تو آپ کے دشمن آپ کو کہنے لگے کہ تیرا رب تجھے چھوڑ گیا اور وہ تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا جواب دیا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا فترضی، کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے کہ آپ کو ٹھکانہ دیا؟ کیا آپ بھولے ہوئے نہیں تھے کہ آپ کو سیدھی راہ پہ لگا دیا؟ کیا آپ عائلن تنگ دست نہیں تھے کہ آپ کو غنی کر دیا؟ بس یتیم کو کبھی مت ڈانٹو اور سائل کو کبھی مت، یتیم پر کبھی سختی مت کرو اور سائل کو کبھی مت ڈانٹو، اور جو آپ پر آپ کی نعمت ہے کو بیان کرتے رہو۔ ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں، بہترین شکل میں بنایا، اور پھر ہم نے اسے نیچوں میں سے حصہ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے اس کا دین خالص کرتے ہوئے اور ایک طرف کے ہو کر، یہ نہیں کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، نہیں، ایک طرف کے ہو کر۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور انہیں حکم ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی پکا سچا دین ہے۔ جب زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی جتنے بھی مردہ ہوں گے وہ سب کو باہر نکال دے گی قبروں سے، اور دوسرے جو خزانے ہوں گے، سونا چاندی معدنیات، سب کچھ باہر نکال دے گی۔ انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ تو وہ اپنی خبریں بتائے گی کہ یہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ آئیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ جس کا عمل ذرہ برابر بھی اچھا ہوا وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی جس کا عمل برا ہوا اسے وہ بھی دیکھ لے گا۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی آپ کیا جانیں کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوگی۔
ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب راضی خوشی کی زندگی میں ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن کم ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ دہکتی آگ ہے۔ لوگوں، تم کو زیادہ کی بہتات، زیادہ کی چاہت نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کاش تم یقینی علم رکھتے اور تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، یقینی آنکھ سے تم ضرور دیکھ لو گے۔ اور سن لو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت۔ ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ جو اپنا مال جمع کر کے رکھتا ہے پھر گن گن کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور آپ کیا جانیں کہ یہ جہنم کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس کا اثر دلوں تک پہنچے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں یہ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 3 سورتوں میں قل هو اللہ احد فرمایا، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اور اے نبی، یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اور میں پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی، اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، گروہ میں پھونکے مارنے والی عورتوں کی شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور فرمایا اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، ہر وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کی شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ سورہ قل هو اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر، اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ گویا 3 دفعہ پڑھیں گے تو مکمل قرآن مجید کا آپ کو پڑھنے کا جو ثواب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی پڑھ لو اور قرآن کو چھوڑ دو، اصل میں اس کی فضیلت بتانا مقصود۔ اور جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ معوذتین ہیں، یعنی پناہ لینے کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی ابو حابس ہیں، ان سے فرمانے لگے کیا میں تمہیں ایک تعویذ نہ بتاؤں، بہترین تعویذ؟ تو پھر آپ نے یہ صورتیں بتائیں کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی اور یہ صورتیں دونوں پڑھتے اور اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک یہودی اور اس کی بہنوں نے مل کر جادو کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور وہ یہ 2 صورتیں لے کر آئے اور آپ کو بتایا کہ فلاں کنویں میں جادو رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، وہ وہاں سے یہ جادو کا سامان نکال کر لائے۔ کنگھی تھی، اس کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ 11 گریں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات، آخری جو 2 صورتوں کی 11 ہی آیات ہیں اور 11 ہی گریں لگی ہوئی تھیں، آپ یہ آیتیں پڑھتے جاتے، ہر آیت پر ایک گرہ کھل جاتی، ہر آیت پر ایک گرہ کھل جاتی۔ اس طرح آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں رہا۔ تو یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جادو سے بچنے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ آپ ہمیشہ صبح و شام کے اذکار میں اسے پڑھیں، اور ویسے بھی اکثر جب بھی موقع لگے اسے پڑھتے رہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اللہ اسے قبول فرمائے، اور آئندہ بھی قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔